اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں دوسروں کی خدمت میں قوت پر بات کروں گی۔ اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں یہاں اس ایک شخص کے لیے بھی شکر گزار ہوں جو پرجوش ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سال جوائس مائر منسٹریز کا شکر گزاری کا سال ہے، اور یہاں تک کہ ہم نے دفتر میں بھی بہت سی خاص چیزوں کا اہتمام کیا ہے، جیسا کہ ہماری منسٹری کے بک سٹور پر ہم نے لوگوں سے کہا ہے کہ سارا سال وہ جن باتوں کے لیے شکر گزار رہے ان کے چھوٹے نوٹ لکھیں، لہٰذا تمام کھڑکیاں ان چھوٹے نوٹ سے بھری پڑی، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ شکر گزاری کرو اور اس کا اقرار کرو۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ صرف زبان سے اقرار نہ کرو بلکہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کرو۔ اور میرا ایمان ہے کہ ایک بہت ہی باکمال اور بہت ہی عملی طریقہ یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے کہ خدایا ہر اس بات کے لیے تیرا شکر ہو جو تو نے میرے لیے کی، کہ میں کسی اور کی مدد کروں۔ آمین۔ کبھی کبھی لفظ خدمت گزار اس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، بلکہ ہمیں ناگوار، غیر اہم اور شاید تحقیر آمیز بھی لگتا ہے، ایسے جیسے یہ کوئی گھٹیا بات ہو، ایک ایسا کام جو شاید آپ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن یسوع نے کہا در حقیقت یہ بہت عظیم کام ہے۔ اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو دوسروں کی خدمت کریں۔ لیکن میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ خدمت گزاری کوئی فرض ہے کہ آپ جہاں جائیں وہاں شروع کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی اسکول میں خاکروب ہیں یا کھانا بنانے والے ہیں یا وہ جو کسی خاص قسم کا کام کر رہے ہیں، اسے ہم اصطلاحاً خدمت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میرا یقین ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم اسے خدمت گزاری کے رویے سے کرتے ہیں تو یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں خدا بات کر رہا ہے۔ میں ابھی اس وقت اس کمرے میں پورا اختیار رکھتی ہوں، لہٰذا میرے خیال میں دنیا اسے اس طرح دیکھتی ہے، آپ بھی اسے اس انداز سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہاں اوپر کھڑے ہو کر آپ بہت اہم ہیں، آج اس کے پاس اسٹیج ہے، اس نے سب کی توجہ کھینچ رکھی ہے اور سب کی نگاہیں اسی پر ہیں۔ لیکن دیکھیں، میں یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتی ہوں کہ میں یہ کام خدا کی خاتمہ کی حیثیت سے کرتی ہوں، لہٰذا اگرچہ میں ایک استاد ہوں اور اختیارات رکھتی ہوں، تاہم میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں خدا کی اور آپ کی خدمت کرتی ہوں تاکہ آپ کی زندگی میں بہتری لا سکوں۔ چاہے آپ سیکریٹری ہوں یا بچوں کی پرورش کرتی ہیں، چاہے کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا ڈاکٹر ہیں، آپ کا جو بھی مرتبہ ہو اور جہاں کہیں بھی ہو، اور اگر آپ دنیا میں اپنی نعمتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ایسے رویے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے کہ میں یہاں خدمت کرنے کے لیے ہوں۔ آمین۔ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اور حقیقت میں ہم نے ایک شرٹ بنائی جس پر لکھا تھا میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور ہم ایک دورے پر جا رہے تھے اور میرا چھوٹا بیٹا جس کی عمر اب 35 سال ہے وہ اور اس کا گھرانہ ہمارے ساتھ تھا، اور اسے دیکھ کر اس نے بے اختیار ہنسنا شروع کر دیا جیسے یہ بہت مزاحیہ بات ہو، اور میں سوچ رہی تھی کیوں تمہیں اس پر یقین نہیں کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ خیر، ہمارے درمیان یہ ایک بات چلتی رہی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ میں خدمت کے لیے یہاں ہوں، میں مدد کرنے کی کوئی خاص نعمت نہیں رکھتی، تاہم میرا رجحان اس طرف ہوگا کہ اگر کوئی پانی کا گلاس گرا دے تو میں بھاگ کر خود اسے صاف کرنے کے بجائے کسی اور کو کہہ کر اسے صاف کرواؤں گی۔ ایسا ہی ہے، میں نے کام کروا لیا لیکن ذرا فرق طریقے سے، اور لہٰذا میں اسے اس انداز میں نہیں دیکھوں گی جس طرح زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کی تعریف کیا ہے۔ میں شاید یہ کہوں گی کہ میں اس طرح کی خدمت کی طرف بہت زیادہ مائل نہیں ہوں۔ میرے پاس مدد کرنے کی بہت مضبوط نعمت نہیں ہے کہ ایسی خدمت کر سکوں، لیکن میں خدمت کر رہی ہوں اور ذرا مختلف انداز میں مدد کر رہی ہوں۔ میں روحانی خدمت کرتی ہوں، لہٰذا میں نے سوچا اس سے پہلے کہ ہم اس بارے میں مزید بات کریں، یہ بات اہم ہے کہ اس لفظ کی ایک بہترین تعریف حاصل کی جائے، کیونکہ اس کا مطلب محض فرش صاف کرنے، کھانا پکانے یا ٹوائلٹ صاف کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ ہر ایک ایماندار کو یہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں اور میں چاہتی ہوں
کہ آپ سنیں، ہمیں اس معاملے میں جوشیلا ہونے کی ضرورت ہے. سب کہیں جوشیلا. ہمیں دعا میں جوشیلا ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے راستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم دوسروں کی خدمت کر سکیں یا ان کی مدد کر سکیں. ہمیں وہ طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ میں کس کے لیے برکت کا سبب بن سکتی ہوں, میں کسی کے لیے کیا کر سکتی ہوں. اور جتنا زیادہ ہم یہ کریں گے اتنا ہی ہم خود کو اپنے ذہن پر کم سوار کریں گے, اور جتنا ہم خود کو اپنے ذہن پر کم سوار کریں گے اور جتنا ہم اپنے بارے میں کم سوچیں گے اتنے ہی زیادہ ہم خوشگوار زندگی گزاریں گے. آمین. لہٰذا ہم آغاز کریں گے اور کلسیوں 3 باب اس کی 23 اور 24 آیت. آج ہم اس کے لیے کچھ وقت نکالیں گے اور اکٹھے مل کر کلام کی آیات پر غور کریں گے, اور میرا ایمان ہے کہ خدا ہماری مدد کرے گا کہ اس حوالے کو گہرے طور پر اس طرح سے جانیں جیسے پہلے کبھی نہیں جانا. جو کام کرو چاہے کوئی بھی کام ہو. یہ اہم نہیں کہ کام کیا ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہ اہم نہیں. جی سے کرو. ہمیں اسے پوری جان سے کرنا ہے, یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو, نہ کہ آدمیوں کے لیے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ اپنے کام کے لیے اپنا رویہ انقلابی انداز میں تبدیل کرتے ہیں, اگر ہر دن جب آپ کام پر جاتے ہیں تو سوچیں کہ خداوند میں تیری خدمت کروں گا, تو نے مجھے یہ کام کرنے کو دیا ہے, تو چاہے وہ آپ کی پسند کا نہ بھی ہو تو بھی اسے خداوند کے لیے اور اچھے رویے کے ساتھ کریں, کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر خود کو اس صورتحال میں لاتے ہیں جہاں خدا ہماری ترقی کسی اور چیز میں کر دیتا ہے. بہت دفعہ جب ہمیں ایسا کچھ کرنا پڑے جو ہمیں پسند نہیں ہے تو یہ ایک امتحان ہے, ہمارے کردار کا امتحان, اور ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جہاں ہم ہیں اور جہاں ہمیں لگایا گیا ہے ہمیں وہیں پھلنا پھولنا ہے اور برا رویہ نہیں رکھنا. اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے کام سے پیار کرنے کے بارے میں پرجوش ہیں. آمین. میں آپ کو تنگ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. کلسیوں 3 کی 23 اور 24. یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو, نہ کہ آدمیوں کے لیے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلے میں تم کو میراث ملے گی. یہ اصل اجر ہے. لہٰذا جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اگر ہمارا دلی رویہ یہ ہوتا ہے کہ خداوند میں یہ کام تیرے لیے کر رہی ہوں, تو خدا آپ کو اجر دے گا. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ خدا آپ کو اجر دے گا. تم دراصل خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتے ہو. متی اس کا 25واں باب اس کی 32ویں آیت سے شروع کریں گے. آج جو حوالے مجھے ملے ہیں وہ پوری کہانیاں ہیں اور ہیں کافی لمبی. میں نے سوچا ہے کہ ہم انہیں پڑھیں گے اور درست طریقے سے کریں گے. اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ زمانے کے آخر میں لوگوں کے 2 گروہ ہوں گے, بھیڑیں اور بکریاں. اب بھیڑوں اور بکریوں کی شخصیت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے, دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. بھیڑوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے اور ان کی رہنمائی بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے. یہ اپنے گلے سے بہت پیاری سی آواز نکالتی ہیں, با با. میں ایسا تب کرتی ہوں جب ڈیو کوئی کام کرنے کو کہے اور میں نہیں کرنا چاہتی. با جی کہیے. لیکن بکریاں ہمیشہ وہ کسی چیز سے ٹکر لیے رہتی ہیں, ہمیشہ کسی دیوار سے سر ٹکراتی اور کسی نہ کسی چیز سے لڑنے کو تیار رہتی, اور بکریاں کہتی ہیں میں. لہٰذا ہمارے پاس بکری قسم کے لوگ اور بھیڑ کی طرح کے لوگ ہیں جو آسانی سے وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو خدا انہیں کرنے کو کہتا ہے. بکری کی طرح کے لوگوں کے پاس ہمیشہ کوئی بہانہ ہوتا ہے کہ کیوں وہ ایسا نہیں کر سکتے, کیوں وہ کچھ نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر اس وقت جب کسی دوسرے شخص کی مدد کا معاملہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے, کوئی ہو جو ہمارے لیے کچھ کرے, لیکن ہم یہاں خدمت کے لیے ہیں. میں نے کہا ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی یا تو لوگوں سے وہ لینے میں بسر کر دیتے ہیں جو وہ دیں,
یا آج ہم مکمل طور پر اپنا رخ تبدیل کر کے وہ دیکھنا شروع کریں کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ خدا ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوں کہ میں کسی دوسرے سے کیا حاصل کر سکتی ہوں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ خدا میرے لیے کیا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ میری سوچ اور خیال اور امید سے جو مانگنے کی میں جرات کر سکتی ہوں اس سے کہیں بڑھ کر میرے لیے کر سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ خدا کی طرف سے ملنے والے اجر کو کھو دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ دوسرے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، بھول جائیں کہ کوئی آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، اور اپنا ذہن اس پر لگائیں کہ آپ کسی اور کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور میرا یقین کریں کہ اگر آپ خدا سے پوچھنا اور دعا کرنا شروع کریں کہ میں کسی اور کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو اسے یہ بتانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ شاید اسی لیے ہم زیادہ دیر تک یہ دعا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اب یسوع بتانا شروع کرتا ہے، یا متی رسول، لیکن جو کچھ اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ پاک روح کی طرف سے آتا ہے۔ 34ویں آیت، اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا کہ آؤ میرے باپ کے حمایت یافتہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کردہ مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، اپنی سمجھ کر قبول کرو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، یعنی مجھے خوش آمدید کہا اور میری خاطرداری کی اور مجھے رہائش دی۔ اب اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں فضل ہی سے نجات ملی ہے، اعمال سے نہیں۔ لہٰذا آج میں ایک بیان دینا چاہتی ہوں کہ ہم خدمت کرنے سے نہیں بچائے گئے بلکہ خدمت کرنے کے لیے بچائے گئے ہیں۔ آمین۔ اس آیت میں بھی ایسا ہی لگتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ ایک منٹ رکیے، وہ تو ان کی بات کر رہا ہے جو نجات یافتہ ہیں، اور پھر وہ نیک اعمال سے متعلق بات کر رہا ہے جو انہوں نے کیے۔ اس ساری بات کا مطلب یہ ہے، دیانتداری، سچائی، اور اپنے پورے دل سے کہتی ہوں کہ حقیقی معنوں میں جو کوئی بھی نئے سرے سے پیدا ہوا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تبدیل نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی پاک روح سے معمور ہو اور وہ کسی اور شخص کے لیے کچھ نہ کرنا چاہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو شاید آپ کو واپس پہلے خانے سے شروع کرنا پڑے گا اور بھرپور طریقے سے خدا کے ساتھ گفتگو کرنا ہوگی۔ میں اس طرح کی مسیحت سے بہت تنگ ہوں جو اس طرح کے نظریات پیش کرتی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسی بھی بری زندگی گزاریں، خدا بھلا اور مہربان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ تو بہرحال آسمان پر ہی جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بائبل بتاتی ہے کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، لیکن خدا کے کلام میں سے اس بات کی بھی گواہی ملتی ہے کہ ہم ایک خاص مقصد کے لیے بچائے گئے ہیں، اور خدا اس مقصد تک ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ کتنے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد تبدیل ہونا ضروری ہے؟ چھتیسویں آیت، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، پیار سے میری دیکھ بھال کی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ اب آج صبح جب آپ نے ہماری قیدیوں کی منسٹری کے لیے چندہ دیا تو آپ نے دراصل قید خانے میں یسوع سے ملاقات کی۔ بائبل یہی کہتی ہے اور یہی بتاتی ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، دینا انتہائی اہم ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب تک آپ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں آپ جانتے ہیں خدا کنگال نہیں ہے، اسے ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کام کر سکے، لیکن ایسا کرنے سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ زمین پر خدا کے ساتھ اس کے کام میں حصے دار اور شراکت دار بن سکیں۔ تب راست باز 37ویں آیت، جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ 40ویں آیت، بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ ہی کیا۔ تب وہ مڑے گا اور اپنے بائیں طرف کے لوگوں کو دیکھ کر کہے گا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ اے خداوند، ہم نے کب تجھے اس طرح کی بری صورتحال میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسا کس طرح سوچ سکتے ہیں؟ ہم یقیناً یسوع کے لیے ایسا کریں گے۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ یقیناً اگر یسوع بھوکا ہو
تو میں اسے کھانا کھلاؤں گی. اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ یسوع سامنے بھوکا بیٹھا ہوا ہے, آپ میں سے کتنے پیٹ بھر کر اپنا کھانا کھائیں گے؟ آپ کے پاس جو ہوگا آپ اسے دیں گے, ہے نا؟ آمین. اور وہ ان سے جواب میں کہے گا, جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا. لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ جیسا سلوک ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں یسوع سے ذاتی طور پر لیتا ہے. اور یہ میرے لیے آنکھیں کھولنے والی بات تھی جس پر مجھے مکاشفات ملنے لگے. شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ 20 سال پہلے ہوا کہ اگر میں کسی سے بدسلوکی کرتی یا ان کی ضروریات کو نظر انداز کرتی, جب مدد کر سکتی ہوں تب ان کی مدد کرنے سے انکار کرتی ہوں, تو خدا اسے پسند نہیں کرتا. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں, اس کا روح مجھ میں رہتا ہے, اور اگر وہ ناخوش ہے تو پھر میں بھی یہ محسوس کروں گی اور آپ بھی کریں گے. لہٰذا دوسروں کی مدد کر کے ہم اپنی خوشی کو بڑھا سکتے اور خوش اور مزید خوش ہو سکتے ہیں. خود غرض لوگ خوش نہیں ہو سکتے. آپ ایک ہی وقت میں خوش اور خود غرض نہیں ہو سکتے. شاید یہاں آج ایسے لوگ ہوں جو یقیناً ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ان میں سے کچھ سوچ رہے ہوں کہ میری زندگی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, میں نہیں جانتی کہ میں خوش کیوں نہیں ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ مجھے سنسار مت کریں, یہ ایسا ہے جیسے آپ خود غرض ہیں. میرا مطلب ہے کہ صرف میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے یقین نہیں, لیکن میرا یہ مسئلہ تھا کہ میں خود غرض مناد تھی. لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ بڑا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. متی 20ویں باب اور اس کی 20ویں آیت. اور اس حوالے نے مجھے ایسے جکڑ لیا کہ اگر تم نے ان کے ساتھ ایسا نہ کیا تو میرے ساتھ ایسا نہ کیا. اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی. اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا, فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری داہنی اور بائیں طرف بیٹھیں. کیا ہم میں سے بھی زیادہ تر لوگ یہی نہیں چاہتے؟ وہ کسی نہ کسی چیز کا اختیار لینا چاہتے ہیں. میں باس بننا چاہتی ہوں. خیر, باس بننے کے تعلق سے میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں. اس میں آپ کو بہت سی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں اور بہت سا کام کرنا ہے. چاہے آپ جو بھی فیصلہ کریں, کچھ لوگ ہوں گے جو اسے ناپسند کریں گے. لہٰذا آپ کو بااختیار ہونے کے دونوں ہی رخ سے واقف ہونا پڑے گا. جب آپ بااختیار ہوتے ہیں اور کچھ غلط ہو جاتا ہے تو ذمہ داری آپ ہی کی ہوتی ہے. اور شاید یہ میری زندگی کا مشکل ترین کام رہا ہو. میں 40 برس سے یہ کام کر رہی ہوں اور میں کبھی بھی ایسی جگہ نہیں گئی جہاں میں کسی چیز کی ذمہ دار نہیں ہوں. اور اکثر میں سوچتی ہوں اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کسی میٹنگ میں ایسے ہی جانا کیسا لگتا ہے کہ بس وہاں بیٹھے ہوں اور آپ کو اس بات کو یقینی نہیں بنانا کہ عمارت میں سب کچھ ٹھیک ہو. لہٰذا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اختیار چاہنے کی خواہش کبھی کبھار بہت بڑی بے وقوفی بھی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ دوسرے رخ کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں, لوگوں کے پاس ہمیشہ کہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جو شخص با اختیار ہے اور جو وہ فیصلے کرتا ہے اس سے متفق نہ ہو. خیر, میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو ہر وقت ایسا کرنا چاہیے. اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں ایسا نہ کرتی. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں, آپ کچھ نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے, نہ تو پوری کہانی سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ اس طرف بیٹھے ہیں جہاں وہ ہر فیصلہ وہ کرتے ہیں جو ان کو فائدہ دے. لیکن ایک شخص جو اختیار رکھتا ہے وہ صرف ایک شخص کے فائدے کے لیے کام نہیں کرتا, اسے سب کو دیکھنا ہوتا ہے. واو, یہ تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے. لہٰذا اپنے باس کے لیے اور ان کے لیے جو آپ پر اختیار رکھتے ہیں تھوڑا اچھا رویہ رکھیں. آمین. ان کے لیے کچھ زیادہ دعا کریں اور انہیں تھوڑا زیادہ پسند کریں اور ان کی کچھ زیادہ تعریف کریں اور ذرا سی اپنی رائے کو محدود رکھیں. مجھے اس بوجھ کو اتارنا تھا.
یسوع نے جواب میں کہا 22ویں آیت، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو، اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں کیا تم لے سکتے ہو؟ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ اور جب 10 شاگردوں نے یہ گفتگو سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے۔ حسد، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم کیوں اختیار لوگے؟ غالباً ہمیں اختیار ملنا چاہیے۔ شاید وہاں دائیں اور بائیں طرف کی نشستوں پر بیٹھنے کے حقدار ہم ہیں، تم نہیں۔ مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، انہیں اپنے تابع رکھتے اور ظلم کرتے ہیں۔ لہٰذا یسوع انہیں موازنہ بتا رہا ہے کہ دنیاوی باس اور اختیار والے اکثر ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، وہ ظالم بن جاتے ہیں، وہ لوگوں کو دھکیلتے اور ان پر روب جھاڑتے ہیں۔ وہ دراصل لوگوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ انہیں صرف وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تم میں ایسا نہ ہوگا۔ اب میں آپ سے کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ یہ مزاحیہ ہے، یہ میری میٹنگ میں جو چاہے کہہ سکتی ہوں۔ آپ میں سے کتنے اس مرتبے پر ہیں کہ دوسرے لوگوں پر اختیار رکھیں؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں جو بے حد اہم ہے۔ مسیح کے نمائندے کے طور پر یقینی بنانا ہے کہ آپ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ بہت ہی عمدہ برتاؤ کریں، انہیں عزت دیں اور ان کی تعریف کریں گے، اور جہاں کامیابی کا صحرا ان کو دینا چاہیے وہ ان کو ضرور دیں۔ اس بات کا تعلق ان کی تنخواہ سے ہرگز نہیں ہے۔ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ لوگوں کو اچھی تنخواہ دیں گے۔ انہیں کم سے کم تنخواہ نہ دیں، بلکہ جو زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں وہ آپ انہیں دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ باس کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن رہنما بننا بالکل ہی مختلف بات ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس نے ہمارے لیے کیا اس کے بدلے کسی کے لیے ہم کچھ کریں۔ آج آپ خدا سے پوچھیں کہ میں کسی کے لیے باعث برکت ہونے کے لیے کیا کروں۔